اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر کی رات تھی اور رات بھر بڑی تیز بارش ہو رہی تھی، اور صبح صادق کے وقت میں فجر کی نماز ادا ہوئی۔ نماز کے وقت تک بھی، یعنی صبح صادق کا وقت ختم ہونے تک بھی صرف بارش ہو رہی تھی، سیل نہیں آئی ہوئی تھی۔ جیسے ہی مکروہ وقت ختم ہو کر اشراق کی نماز کا وقت شروع ہوا، اچانک سے جیسے سمندروں میں لہریں آتی ہیں، اچانک سے ایک دم سیل آنا شروع ہوئی، اور 5 منٹ کے اندر اندر ایک آدمی خاص پانی گھروں کے اندر گھس گیا، حتیٰ کہ مسجد میں بھی باہر کے حصے میں ایک آدمی خاص پانی تھا، اور یہاں اندر یہ لیول میں پانی آ کے جمع ہوا تھا۔ اور چونکہ اجالا ہو گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ جانی نقصان سے تو ہم کم دو چار ہوئے، لیکن مالی نقصان بہت زیادہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ عورتوں کو اور بچوں کو سیٹیں اور جو کھپریل ہیں وہ پھوڑ کر جو ہے باہر نکالے گئے، دروازے لاک ہو گئے، اور جو پختہ مکانات تھے مولڈ کے، کانکریٹ کے، وہ دروازے دریچے پھوڑ کے ان کو سیف جگہ پر پہنچانا پڑا۔ تو جیسے ہی یہ جو نالا ہے، یہ کیا کوئی گندا نالا ہے یا کسی ندی کا نالا ہے؟ نہیں، ایک زمانہ پاک پانی ہی جاتا تھا وہاں پر، اس کے بعد شہر کی گندگی کے سارے ڈرینیج سسٹم سے جوڑ دیا گیا تو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد میں یعنی اسباب جو لوگ کہتے ہیں کہ بخشو کا تالاب وہ بہت زیادہ ہو کے اس کی ایک سیل ٹوٹ گئی تھی، جس سے پوری تالاب کا پانی آ گیا، اس میں آ گیا۔ جی، اس میں آ کے وہ تالاب کتنی دور ہے یہاں سے؟ وہ تالاب تقریباً یہاں سے 10-12 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ تو سرکار اچھا 4-5 کلومیٹر، چونکہ میں گیا اس تالاب کے پاس نہیں۔ کوئی حرج نہیں۔ تو جب پانی آنا شروع ہوا ہے، وہ تالاب کے کٹے کمزور ہوئے ہوں گے، تو سرکاری طور سے کوئی اعلان نہیں ہوا کہ پانی زیادہ؟ پہلے میں نے یہاں مسجد میں اعلان کیا تھا کہ آپ نے اپنی بصیرت سے آپ نے اعلان کیا تھا، لیکن لوگ بھی وہاں کا جو جائزہ لے رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، آپ لوگوں کو بول دیا ضروری جو دستاویزات ہیں، ڈاکیومنٹس کو سیف جگہ پر پہنچائیں بول کر، لیکن ایسی صورتحال اختیار کرے گا کہ ہمارے حاشیے خیال میں بھی نہیں تھا۔ اب حالات کیسے ہیں؟ 2-3 دن سے ہم تو دیکھ کر کے آئے۔ اب جی، پانی تقریباً 7 گھنٹے تک بھی چڑھا، 6-7 گھنٹے تک بھی پانی کی روانی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جا رہی تھی، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ۔ بہت اچھا۔ لوگ محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے، اور عصر کی نماز کے قریب پانی رکا۔ سب سے زیادہ اثر اسی محلے میں ہوا، جی، نالا کے قریب یہی ہے، اور ادھر کے مکانات پختہ ہیں اس لیے کم اثر ہوا، ادھر مٹی کی دیواریں ہیں، اینٹ کمزور ہے، اس لیے زیادہ اثر۔ بہت شکریہ مولانا عبد الرحیم صاحب۔ یہ اس گلی کا پانی ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ کے شہر سے ہندوستان کا ہر دیندار مسلمان واقف ہے، اور ہر تاجر بھی واقف ہے، چونکہ یہ سلک کے حوالے سے اگر میں کہوں کہ دنیا میں مشہور ہے تو میری بات غلط نہیں ہوگی۔ اگر یہاں کے اس خاص پیداوار ریشم کو خاطر خواہ ترقی دیا ہوتا حکومتوں نے، تو آج یہ چائنا کو ٹکر لینے کی پوزیشن میں رہتا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو دستکاریاں ہیں، جو ہندوستان کے ریونیو کو بڑھانے والی تجارتیں ہیں، جس سے ہم کو مال آتا ہے اور ہمارا خزانہ بھرتا ہے، کچھ پالیسی ایسی اختیار کی جا رہی ہے کہ دن بدن اس طرح کے کارخانے اور کمپنیاں اور اس طرح کی پیداوار جو ہندوستان کی خصوصیت تھی اور پوری دنیا میں ہندوستان کا سکہ ریشم کے حوالے سے چلتا تھا، صحیح سرپرستی حکومتوں کی طرف سے نہ ہونے کی وجہ سے، افسروں کی خیانت کی وجہ سے، قائدین کی غفلت کی وجہ سے یہ روزگار دن بدن پست ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن مرا ہوا ہاتھی تب بھی 9 لاکھ کا، کتنا بھی پست ہو، برکیف ایک بہت بڑا کاروبار ہے یہ، اور اس حوالے سے آپ کا شہر بہت مشہور ہے، دین کے حوالے سے بھی مشہور ہے، علماء جانتے ہیں، فضلہ جانتے ہیں، لیکن کبھی یہ گمان بھی نہیں تھا کہ رام نگرم میں بھی سیلاب آ جائے گا۔ جب پہلی مرتبہ لوگوں نے سنا تو سب کو بڑا تعجب ہوا۔ یہاں کے
جمعیت علماء کے صدر مولانا عبد الرحیم صاحب جو بنگلور میں رہتے ہیں، محب اللہ امین صاحب، پھر اطراف کے علماء کرام، اور خود اس مسجد کے امام صاحب ایک ذمہ دار شخصیت ہیں، مفتی طاہر صاحب، حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، ان لوگوں کے تعلقات جہاں جہاں تک پھیلے ہیں، جب یہ خبر چاروں طرف پہنچی ہمارے دلی کے دفتر کو، تو امین کی اطلاع کے بعد پتہ چلا کہ سیلاب آیا ہوا ہے۔ تو خود میں اگرچہ قریب میں رہتا ہوں رائے چوٹی، لیکن میرے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رام نگرم میں سیلاب کہاں آ جائے گا۔ بہرکیف اللہ کا فیصلہ ہے، اس کے قضاء و قدر کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں تو اس میں انسانوں کے لیے بڑی عبرت ہوتی ہے، بڑی عبرت ہوتی ہے۔ یہ زمینی مصائب یا آسمانی مصائب ہوں، بندے کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور خدا کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے کہ پانی جیسی چیز جو جینے کے لیے ضروری ہے، پینے کے لیے ضروری ہے، کبھی کبھی وہی عذاب بن کر کے مسلط ہو جاتا ہے۔ کشمیر میں سیلاب آئے گا کسی کو گمان نہیں تھا، سائنسداں کیرلا کے بارے میں کہتے تھے یہاں سیلاب آ ہی نہیں سکتا، لیکن چند سال پہلے کیرلا میں سیلاب آیا۔ ابھی اس وقت بھی ہمارے آندھرا پردیش کا بارڈر ہے، بھدراچلم کا علاقہ، راجمنڈری کا، وہاں پچھلے مہینے بہت بھیانک قسم کا سیلاب آیا ندیوں کے ذریعے سے، اور وہاں بھی کام چل رہا ہے۔ جب حضرت مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہم کو اطلاع ملی کہ رام نگرم میں ایسا سیلاب آیا ہے اور اس شہر سے سب کو تعلق ہے، تو حضرت کا حکم ہوا کہ وہاں کے حالات راس جا کر کے دیکھو اور معلوم کرو۔ چنانچہ ہم یہاں حاضر ہوئے، یہاں کے خدام نے ایک جگہ آفس بنا رکھی ہے جمعیت علماء کی، وہاں گئے، وہاں مفتی طاہر صاحب، مولانا الیاس صاحب، دیگر شہر کے علماء سے، ذمہ داروں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ پھر ہم نے آ کر کے دیکھا تو جو سنا تھا اس کو یقین بھی آ گیا، بلکہ یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے مکان میں غریب لوگ کیسے رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے جان میں مال میں برکت دے کہ بہت ساری فوج خدمت کرنے والی نظر آئی، لوگ مکانات صاف کر رہے ہیں، کھانا بانٹ رہے ہیں، سامان دے رہے ہیں، لیکن اسی بیچ میں جس کا گھر گر گیا ہے وہ بیچارہ بالکل مایوسی کا پتلا بنا ہوا بیٹھا ہے، کیونکہ روزگار بھی ختم ہو گیا۔ ہم ایسے 9 گھروں میں گئے جو لوگ کرائے پر تھے، بڑے ناقص مکان میں تھے، پورا مکان ڈھہ گیا۔ پھر 6 گھروں میں گئے، وہ لوگ بھی کرائے پہ تھے، اس میں سے کسی کے یہاں شادی وغیرہ بھی تھی، لوگوں نے اپنا دکھڑا سنایا۔ ایسی حالت میں پتھر کا دل بھی ہو تو موم ہو جاتا ہے۔ اب ایسے موقع پر کیا کہا جائے اور کون سی بات کہی جائے آپ سے دین کی؟ بس یہی میں عرض کرتا ہوں، ہر جگہ لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ پچھلے دنوں ہمارے ملک میں جب کرونا آیا اور پورے ملک کو جیل خانہ بنا دیا گیا، ویسے موقع پہ بھی ہماری قوم، مسلمان قوم، باوجود کہ اسے پریشان کیا جا رہا تھا، پکڑ دھکڑ شروع تھی، جماعتوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا، مدرسوں میں گھس کر کے دیکھ رہے تھے کہ یہاں علماء کرام پڑھ رہے ہیں، اذان پر پابندی، جماعت پر، لیکن واقعی ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے۔ باوجود کہ جیل خانہ بنا ہوا تھا پورا ملک اور مسلمان نشانے پر تھا، مسجدیں، تبلیغی جماعت، مدرسے، دینی ادارے، علماء، مؤذنین، ائمہ، سب نشانے پہ۔ آپ عید نہیں پڑھ سکتے، تراویح نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس قوم کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے کہ اس نے اس حالت میں بھی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر کے مظلوم لوگوں کی مدد کیا، غریبوں کی مدد کیا۔ اور میں پورے حوصلے سے اعتراف کرتا ہوں، ایسے خطرناک حالات میں میدان میں کود کے مدد کرنے والے شاید ہمارے جیسے لوگ نہیں تھے۔ ہمارے وہ نوجوان بچے تھے جن کو اکثر ہم ڈانٹا کرتے ہیں، تمہارا پاجامہ صحیح نہیں، تمہاری داڑھی صحیح نہیں، تمہارا کپڑا صحیح نہیں، تمہاری بول بات صحیح نہیں، یا ان مسلمانوں کو جن کو ہم بہت زیادہ دیندار نہیں سمجھتے، جن کے ہاتھ میں تسبیح نہیں، سر پر پگڑی نہیں، چہرے پر داڑھی نہیں، اگر وہ نام نہ بتائے تو مسلمان خاندان سے پہچاننا بھی مشکل ہے، لیکن جب قربانی دینے کا نمبر آیا، خون دینے کا نمبر آیا، لاشیں اٹھانے کا نمبر آیا، قبر میں اتارنے کا نمبر آیا، تو کرونا کے نام سے کلکٹر کو بھی ڈر لگتا تھا، ڈاکٹر کو بھی ڈر لگتا تھا، منسٹر کو بھی ڈر لگتا تھا، لیکن ہمارے جوانوں نے بے تکلف غسل دیا، اٹھایا، جنازہ پڑھا، قبروں تک پہنچایا، راتوں رات جاگتے رہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر تعصب نہ ہوتا میڈیا میں تو ہندوستانی مسلمانوں کو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ اور انعام دیا جاتا کہ یہاں کے مسلمان نوجوان نے پورے ملک میں، صرف رام نگر نہیں، صرف میسور نہیں، صرف بنگلور نہیں، صرف لکھنؤ نہیں، جہاں یہ مصیبت آئی اور ہماری قوم موجود تھی،
اس نے ہجرت کرنے والوں کو کھلایا پلایا، وطن اور گھر چھوڑ کے جانے والوں کی مدد کیا، مرنے والوں کو کفنایا دفنایا، ان کے گھر کے یتیم اور بیواؤں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور ان کی مدد کیا۔ لیکن چونکہ پوری دنیا میں ماحول اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بنایا جا رہا ہے اور ایسی باتوں کو نہیں پھیلایا جا رہا ہے جس سے ملت اسلامیہ کو فائدہ پہنچ جائے، اس میں سارے لوگ شریک ہیں، اس لیے سب نے ہماری اس خوبی کو دبا دیا۔ یہ ہم سے کس نے لیا؟ دست قدرت نے یہ کام لیا ہے، اور یہ کام صرف اور صرف اس نسبت کی وجہ سے ہم سے انجام پایا ہے جو ہم کو حاصل ہے محمد رسول اللہ کی غلامی کی شکل میں۔ آج بھی آپ زندہ، آپ کی شریعت زندہ، آپ کا اسلام زندہ، آپ کا قرآن زندہ، آپ کی محبت زندہ۔ مسلمانوں نے یہ سمجھ کے کہ میرے نبی کی یہی تعلیم ہے کہ خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلانا اور کسی مصیبت زدہ کام آنا۔ وہ مسلمان جو نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، اس نے اس طرح کی خدمات بہت ہی اچھے انداز سے انجام دیا۔ میں تو آج تک جب بھی یاد آ جاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے بڑی دعائیں کرتا ہوں اور ان کی میرے دل میں بڑی قدر ہے۔ سال میں 2-4 مرتبہ جمعیت علماء کو اس طرح کی آفت سے سابقہ پڑتا ہے، کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، کہیں سیلاب آ جاتا ہے، اور کبھی بہت برا ہوتا ہے کہ کمیونل کرائسس، فرقہ وارانہ فساد بہت برا ہوتا ہے کبھی کبھی۔ اس وقت تو اور حالات مشکلات ہوتے ہیں۔ رمضان میں آپ نے سنا ہوگا کھرگون میں ایک جلوس کے درمیان ہندو مسلم فساد ہو گیا۔ صدام حسین نامی ایک نوجوان افطار لے کے کہیں جا رہا تھا، اس کو لوگوں نے مار ڈالا، اس کی لاش لاپتہ ہو گئی۔ کئی دنوں کے بعد اندور کے اسپتال سے اس کی لاش مسلمانوں کے حوالے کی گئی۔ میں گیا تھا، اس کے مزار پر حاضر ہوا، فاتحہ پڑھا، ایصال ثواب کیا، اس کے ورثہ کو پرسہ دیا۔ اس کی بوڑھی ماں کو اور اس کی جوان بیوہ عورت کو حضرت مولانا ارشد صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ 5 لاکھ روپے دے دینا، میں نے ان کو پیسہ پہنچایا۔ تو وہ حالات جب آپس میں فساد ہونے کے بعد گھر جلا ہوا رہتا ہے، دکان جلی ہوئی رہتی ہے، مکان جلا ہوا رہتا ہے، جوان جیلوں میں رہتے ہیں، وہ جمعیت علماء کے لیے بڑے ہی چیلنج اور خطرناک حالات ہوتے ہیں۔ لیکن خدا کا شکر ہے ہم کو وہاں بھی نوجوان ملتے ہیں، مقامی حوصلہ مند بہادر بچے ملتے ہیں، وہاں کے عمائدین ملتے ہیں۔ ہماری قوم باز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بہت برائیاں کیا کرتے ہیں، لیکن کسی بھی سرکار کی سرپرستی، کسی خزانے کی ملکیت، کسی بہت بڑی فوج کا مالک ہوئے بغیر لٹے پٹے غریب مسلمانوں میں ہندوستان میں آج بھی وہ حوصلہ ہے کہ اپنے پیر پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنے بلبوتے پر آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور آزادی کے بعد یہاں کا مسلمان اپنی طاقت سے اپنے آپ کو زندہ بھی رکھے گا۔ یہ صلاحیت ہمارے اندر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اس کا مظاہرہ ہر جگہ مسلمان کرتے ہیں۔ بعض لوگ نوٹ کرتے ہیں، بعض اسے بھول جاتے، لیکن چونکہ ہم کو سال بھر گھومتے رہنا ہوتا ہے اس طرح کے حالات میں، ہم ایسے خدمت گزاروں کی دل سے قدر کرتے ہیں جو ایسے موقع پر، آگ لگنے پر، سیلاب آنے پر، فساد ہونے پر اپنی جان ہتھیلی میں لے کر کے اتر جاتے ہیں۔ آپ کے ہاں بھی عصر کے بعد وہی ماحول نظر آیا، لوگ چلے آ رہے ہیں۔ اور مسلمان کی یہ خوبی ہے کہ وہ کسی کو کھلانے پلانے مدد کرنے میں کسی کا ذات، مذہب، پارٹی، جماعت، نام نہیں پوچھتا۔ جو مصیبت زدہ ہے کھاؤ، جو مصیبت زدہ ہے اس کی مدد کرتے ہیں۔ میں نے یہاں کے علماء سے ملاقات کی، انہوں نے کارگزاری سنایا تھا، لیکن سننے کے بعد اور دیکھنے کے بعد مزید شرح صدر ہو گیا۔ ہم نے بھی کچھ دیکھا، لوگوں سے ملے۔ اب ہمارا خیال ہے کہ ہم جانے سے پہلے یہاں کے علماء سے مشورہ کریں گے، یہاں کے ذمہ داروں سے مشورہ کریں گے۔ آپ لوگ بھی یہاں کے ذمہ داران ہیں، اس شہر کے عمائدین، اس محلے کے عمائدین ہیں۔ جو ضروریات ہم محسوس کر رہے ہیں، ابھی تو لوگ کھانا کھلا دے رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، گھر کی صفائی ہو رہی ہے، لوگ اپنے گھروں میں آ رہے ہیں۔ آئندہ کے مسائل یہ ہیں کہ جن کا کرائے کا مکان تھا اور وہ مکان گر گیا، ان بیچاروں کو کہیں مکان دلایا جائے، اور جو اپنے مکان میں تھے ان کے مکان کی دیواریں ٹوٹ گئی، اس کو ریپیئر کرایا جائے۔ جن کے گھر کا سارا کپڑا، سارا غلہ، سارا سامان ختم ہو گیا۔ ہمارے ہاں ایک ڈیم تھا آندھرا پردیش میں، انا میاں ڈیم، وہ پچھلے سال برسات میں ٹوٹ گیا۔ تو یہاں تو مولانا فرما رہے ہیں صبح اشراق کے وقت ہوا، وہاں تو حکومت سے اعلان بھی ہوا تھا، لیکن لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی تباہی آئے گی۔ وہ دوپہر میں ٹوٹا ہے ڈیم، فوج کی فوج، سینکڑوں کی تعداد میں جانور، بکرے، انسان، جہاں پانی کا ریلا آیا بہہ گئے۔ ندی سے اتنی بدبو آ رہی تھی، میں پہنچا تھا دوسرے دن، راستہ ایک دم بند تھا۔ مدراس جانے والی شاہراہ ہے، بڑی قومی شاہراہ، ہزاروں ٹرک کھڑے تھے چونکہ بڑا راستہ کٹ گیا تھا۔
ہم پہنچے ایک چھوٹے سے گاؤں میں، اس گاؤں کا نام اروا پلی نندلور ہے، بڑی چھوٹی سی مسجد. وہاں ایک مولوی صاحب اپنے کمرے میں تھے. کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کیا جائے، ہر آدمی ہائے ہائے مصیبت بتا رہا ہے اور کسی کا کہیں سے کنیکشن نہیں، بجلی کے وائر گر گئے ہیں. ہم نے ان مولوی صاحب سے کہا سب سے پہلے کھانا پکاؤ. غلہ اکٹھا کیا، کھانا پکایا گیا، ڈیوٹی والے پولیس کو تقسیم کیا، ڈرائیوروں کو تقسیم کیا، لاری والوں کو تقسیم کیا. الحمدللہ دھیرے دھیرے اطراف کے لوگوں نے آنا شروع کیا. پانی ختم ہو گیا تھا، لوگوں نے پانی بھیجنا شروع کیا، کھانا بھیجنا شروع کیا، دودھ کی پیکٹیں تقسیم کرنا شروع کیا. رات اندھیرا ہونے تک چاروں طرف ہم، آپ یقین کیجئے سرکاری لوگ بعد میں پہنچے. میں مغرب کی نماز کے لیے کیچڑوں میں ہوتا ہوا ندی کے کنارے پہنچا، بالو میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو ایک ڈی ایس پی صاحب ہم کو آ کر کے ملے. وہ پہچانتے تھے، بولے صاحب آپ یہاں ہم سے پہلے پہنچائے، ہم بھی آئے تھے سروے کرنے کے لیے. الحمدللہ مسلمانوں نے اپنی بھی اور اپنے پڑوسی غیر مسلموں کی بھی مدد کیا. بعد میں سرکار پہنچی. ابھی بھدراچلم میں اکثر جگہ یہی ہوتا ہے، اس لیے میں نے مولانا سے مداخلت کر کے پوچھا کیا سرکاری طور سے اعلان ہوا تھا؟ جو ہم کو کمزور سمجھتے ہیں، لاچار سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بالکل کسی لائق نہیں، غریب ہو گیا. اچھا ہم بھی یہی بیان کرتے رہتے ہیں مسلمان غریب ہے، مسلمان نکما ہے، مسلمان بے دین ہے. ان کی توجہ اس صلاحیت کی طرف نہیں ہوتی کہ جب کوئی موقع آتا ہے تو یہی مسلمان اپنے پیر پر، اپنے بل بوتے پر اللہ کی مدد سے کھڑا ہو جاتا ہے. آپ اگر غور کریں گے تو ایک دن میں آپ کے ہاں جتنی چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں اس کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا ہوگا کون لا رہا ہے، کون بانٹ رہا ہے، کون چلا جا رہا ہے. ایسے موقع پہ جمعیت علماء کا طریقہ ہے کہ وہ بہت غور کر کے، مشورہ کر کے، اسٹیج بائی اسٹیج، اسٹپ بائی اسٹپ، مرحلہ وار ترتیب سے کام کرتی ہے. ہمارے بھی ذہن میں ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کا مذاکرہ یہاں کے ذمہ داروں سے ہوا ہے. یہاں آفس حضرت مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہم کے لوگوں کی کھل گئی ہے. بنگلور سے وہ احباب آئے ہوئے ہیں، وہاں کے ذمہ داران، میسور کے ذمہ داران، اطراف کے اضلاع کے لوگ آئے ہوئے ہیں. وہاں دو چار لوگ یہاں کے مقامی شہری عمائدین بیٹھیں گے اور رہیں گے. انشاءاللہ ہم آپ سے کہتے ہیں جب تک محلہ ہنستا بولتا کھیلتا صاف ستھرا نہیں ہو جائے گا اور یہ لٹے پٹے لوگ اپنے گھروں میں نہیں چلے جائیں گے، ہماری ٹیم یہاں سے جائے گی نہیں. ہر جگہ یہی ہوتا ہے. ہمارے کیمپ کے خیمے جب اٹھائے جاتے ہیں جب وہاں کا ماحول پہلے سے اچھا ہو جاتا ہے. جس کو جو تکلیف ہوئی وہ تو واپس نہیں مل سکتی، اس کو اللہ اجر دے گا اپنے. اگر مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اسے اجر دیتا ہے. تو جو وقت گزر گیا، جو تکلیف ہو گئی، وہ ہم لوٹا تو نہیں سکتے، لیکن انشاءاللہ قوم سے کہہ کر کے، سوال کر کے، بھیک مانگ کر کے، عام مسلمانوں کا پیسہ لے کر کے چندے کی شکل میں ان مستحق مسلمانوں، بلکہ ہر انسان کو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہم یہاں پہنچانے کا، خدمت کرنے کا کام آپ کے ہی مشورے سے کریں گے. جب محلہ بالکل پہلے جیسا ہو جائے گا ہماری یہ ٹیم یہاں سے واپس چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ جتنے ہم ارادے کر رہے ہیں، عزائم کر رہے ہیں، اسے پورا فرمائے. اور جو لوگ ہماری مدد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خزانے سے اجر عطا فرمائے. اور جو ساتھی یہاں اپنا نام بتائے بغیر، عہدہ بتائے بغیر، کام بتائے بغیر، جماعت بتائے بغیر صرف اللہ کے لیے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خوب خوب اجر عظیم عطا فرمائے. ان کے اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے بھی اعمال کو قبول فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد تھوڑی دیر ہم دل لگا کر کے دعا کر لیا کریں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تعاون کیا، ان لوگوں کے لیے جو مصیبت زدہ ہیں. اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی. یہ کہہ لیا کریں. یا سلامو پڑھ لیا کریں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیا کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، یعنی کوئی سا بھی ذکر، کوئی سا بھی استغفار، درود شریف یہ اپنا معمول بنا لیں. جب بندہ ذکر میں لگتا ہے، تسبیح اور تلاوت میں لگتا ہے تو آسمان سے رحمت کے فیصلے ہوتے ہیں، نصرت کے فیصلے ہوتے ہیں. اور اس مصیبت کے بعد جب بندہ غافل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو یہ اللہ تعالیٰ اسے بہت ہی زیادہ بے توفیقی سمجھتے ہیں. بھائی اللہ کی طرف سے اس حالت میں بھی ہمارا دل نرم نہیں ہوا، ہم کو توفیق نہیں ملی اور ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوئے، اس لیے ہم کو بھی خدا کی طرف رجوع ہونا چاہیے. اور جو مصیبت میں ہے ان سے بھی اچھے عنوان سے کہنا چاہیے کہ آپ حضرات اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مانگو، تسبیح اور تلاوت میں لگو. جب وہ دلوں میں ڈالے گا جب لوگ آپ کی مدد کریں گے. مسجد میں بھی بار بار اس عنوان سے امام صاحب لوگوں کو متوجہ کرتے رہے. وہ لوگ اللہ کے بڑے مقرب اور نیک بندے ہیں جو لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں. بار بار استغفار پر توجہ دلائیں، ذکر پر توجہ
توجہ دلائیں، دعا پر توجہ دلائیں. جو کچھ بھی ہوگا خدا کی نصرت سے ہوگا، اس کی نصرت طلب کرنے کا ذریعہ اس سے بھیک مانگنا اور اس سے دعا کرنا ہی ہے. باقی یہ دنیاوی اسباب اپنے اندر کوئی حقیقت نہیں رکھتے. اس میں جان جبھی آتی ہے جب دعا میں جان ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دل لگا کر کے اس سے مانگنے کی، اس کا ذکر کرنے کی، اس کی تسبیح پڑھنے کی، استغفار پڑھنے کی، اس سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. شکرا یا ربی شکرا.